السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک لوگوں کو دعوت حق دی، مگر اس عرصے میں صرف ایک شخص ایسا ملا جیسا کہ ملنا چاہیے تھا۔ وہ ایک شہزادہ تھا جو شان و شوکت کے ساتھ میری مسجد کے قریب سے گزرا۔ میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ اس کمزور آدمی سے زیادہ اور کوئی احمق نہیں جو ایک طاقتور سے لڑتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادہ مسجد کے اندر آ گیا اور پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، انسان محض ایک کمزور ہستی ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ برسر جنگ ہے۔ ان الفاظ کے سنتے ہی شہزادے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ مسجد سے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا اور مجھ سے خدا کا راستہ پوچھا۔ میں نے کہا کہ ایک راستہ لمبا ہے اور ایک چھوٹا۔ اگر چھوٹے راستے سے جانا چاہتے ہو تو دنیا چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دو، اور اگر لمبے راستے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور سب کچھ چھوڑ دو۔ شہزادے نے کہا کہ لمبا اور طویل راستہ اختیار کرتا ہوں۔ اگلے دن وہ پھر آیا اور ریاضت میں مشغول ہو گیا اور آخر کار ابدال کے رتبے پر پہنچا۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ درگاہ الہی میں بڑھ گیا تو لوگوں نے خلیفہ وقت کو حالات سے آگاہ کیا۔ خلیفہ نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں طلب کیا۔ راستے میں ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہا، خبردار، خلیفہ سے ہرگز نہ ڈرنا، وہ بھی تمہاری طرح کا ایک بندہ ہے۔ جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ ہو کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خلیفہ نے آپ کو زندان میں بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ 40 دن ان کی قید میں رہے۔ اس دوران حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ آپ کو ہر روز ایک روٹی کھانے کے لیے پہنچا دیتی تھی۔ جب آپ کو قید خانے سے نکالا گیا تو وہ 40 روٹیاں بدستور ایک کونے میں پڑی تھیں۔ ہمشیرہ بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ روٹی حلال کمائی کی ہے، پھر بھی آپ نے نہیں کھائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان روٹیوں میں داروغہ جیل کا ہاتھ لگ جایا کرتا تھا، اس لیے ان کی طبیعت پاک نہ رہتی تھی۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں کن قدموں سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور کن آنکھوں سے تیرے کعبہ کو دیکھوں اور کس زبان سے تیرا راز کہوں، جبکہ محض میں ادنا بندہ ہوں، تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحت تھوڑا کھانے میں ہے اور روح کی صحت تھوڑے گناہ کرنے میں۔